محترم سامعین، مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے اور مرنے والے کے ساتھ آخری معاملات انسان کے کیا ہونے چاہیے، اس کے متعلق ایک ہمارا عنوان چل رہا تھا۔ آج کے سبق میں بھی چند ایک احادیث ہیں جو اسی سلسلے میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آج کے سبق میں بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اور اس کا جو منہ ہے اگر کھلا ہوا ہے تو وہ بھی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ آنکھیں کھلی ہوں اور بندہ فوت ہو جائے تو وہ کھلی ہی رہ جاتی ہیں، تو بعد میں وہ ایک عجیب سی شکل محسوس ہوتی ہے، اور اگر منہ کھلا رہ جائے تو اور زیادہ ڈراؤنی سی شکل بن جاتی ہے۔ بعد میں تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد انسان کا جسم اکڑ جاتا ہے، تو پھر بعد میں اگر اس کو صحیح کرنے کی، بند کرنے کی کوشش کی بھی جائے تو وہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا جو ہی کسی بندے پر موت آ جائے تو آنکھیں اور اس کا منہ بند کر دینا چاہیے، اور جس وقت انتقال ہو جائے، ایک تو ہے نا کہ اس کو غسل دینا ہے، اس کے بعد کفن پہنانا ہے، اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے جی، مرنے کے بعد غسل کفن دینے سے پہلے جب تک اس کا کوئی صحیح کفن دفن کا اور غسل کا انتظام نہیں ہو پا رہا، اس کے چہرے سے لے کر مکمل جسم کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دینا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک دو احادیث ہیں جی۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جی، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی، حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ابھی آپ علیہ السلام کے لیے وہ غسل اور بعد میں جو دفن وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے وہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ 2-3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر منور میں اتارا گیا تھا۔ اس سے پہلے فرماتی ہیں کہ جو ہی حضور کا انتقال ہوا تو سجیا بے بردتن حبراتن، اور اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے بے برد حبراتن، دونوں کا مفہوم ہی ایک جا کے بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی بنی ہوئی ایک اونی چادر تھی، اونی یمن کی بنی ہوئی، اون کی بنی ہوئی چادر تھی، سفید اس کا رنگ تھا، اور بعض میں آتا ہے کہ اس کے اندر دھاریاں بنی ہوئی تھیں، دھاری دار چادر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو ہے نا وہ ڈال دی گئی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جب تک آگے والے انتظامات نہیں ہو پا رہے اس وقت تک میت کا جو چہرہ ہے اور جسم ہے اس کو کسی سفید کپڑے میں ڈھانپ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی چونکہ صحابہ کرام نے اسی طرح ہی کیا تھا، اس لیے امت کے لوگوں کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو آج کے سبق میں یہ ہوا جی۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مظعون وہو میت۔ عثمان بن مظعون یہ مہاجر صحابی ہیں، اور جو صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ منورہ میں حضور کے آنے کے بعد سب سے پہلے صحابی ہیں جو فوت ہوئے ہیں، حضرت عثمان بن مظعون۔ اس سے پہلے صحابہ میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا مدینہ منورہ کے اندر، تو چونکہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی بندے فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہو میت، یہ فوت ہو چکے تھے، حضور تشریف لے گئے، وہو یبکی، حضور ان کے جنازے پر اور میت پر گئے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، حتی سال دموع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ عثمان،
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زار و قطار رو رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے جو آنسو مبارک تھے حضور کی داڑھی مبارک سے نیچے گر گر کے حضرت عثمان کے چہرے پہ جا رہے تھے، یعنی اتنا زار و قطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ علیہ السلام جھکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام کے سارے آنسو حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پہ گرتے رہے جی۔ یہاں ایک مسئلہ حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں، فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے حضرت عثمان کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی قبل عثمان ابن مظعون وہو میت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا جی۔ اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد بھی اگر کسی کا بوسہ لیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ البتہ ایک مرد عورت کا جو تعلق ہوتا ہے آپس کے اندر دنیا میں، وہ دنیا کے اندر سے موت کے بعد وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے جی۔ مرد کے لیے کتنی گنجائش ہے عورت کو دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی، اس کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ عورت کے فوت ہونے کے بعد مرد کو دیکھنے کی تو اجازت اور گنجائش ہے اپنے ہی شوہر کو، لیکن اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، چاہ جائے کہ وہ آگے اس کو جا کے بوسہ دے جی۔ اس لیے میں نے بتا دیا کہ کہیں کسی کو یہ مسئلہ غلط سمجھ نہ آ جائے کہ مرد اپنی بیوی کو مرنے کے بعد بھی بوسہ دے سکتے ہیں، نہ، یہ عام مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورت کو، مرد کو، جس طرح کہ عام محبت کے اندر کسی کو بوسہ دیا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کو بھی فوت ہونے کے بعد بوسہ دیا تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو میت، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا تھا جب کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق باہر گئے ہوئے تھے، حضور کا انتقال ہوا، جب تشریف لائے سفید چادر میں حضور علیہ السلام کا جسم اقدس چھپایا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے چادر ہٹائی اور فرمایا طبت حیا و میتا، حضور آپ زندہ تھے تو بھی پاک تھے، فوت ہو گئے تو بھی پاک ہیں، اور نیچے جھک کے حضور کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ایک دوست کسی دوست کے ماتھے کا بوسہ موت کے بعد بھی لے سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی لے سکتا ہے۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میت ہوتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے تو وہ ناپاک ہے جی، کوئی ناپاک نہیں ہے جی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آیا، اور حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں بھی یہی آیا ہے۔ اور ایک اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا ہے جی۔ الفاظ کے اوپر غور کریں کہ حضور کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرماتی ہیں ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو میت، یہ حضور کے لیے بول رہی ہیں جی۔ آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے لیے میت کا لفظ بولا جائے تو اللہ معاف کرے یہ کوئی توہین ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ایک دفعہ نہیں بے شمار مرتبہ یہ لفظ حضور علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، میت کا لفظ۔ ظاہر ہے جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ میت ہو جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وفات آئی، صحابہ کرام نے میت سمجھ کے ہی حضور کو دفن کیا تھا جی۔ اگر زندہ سمجھتے تو لازمی بات ہے کبھی بھی حضور کو دفن نہ فرماتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آخری مسئلہ اور آج کا اہم ترین مسئلہ جو اصل حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس کا ترجمہ جی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس میں کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے جی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان طلحہ ابن البراء، براء کے بیٹے ہیں طلحہ، یہ نہ بیمار ہو گئے، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے جی، فقال،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا چہرہ دیکھ کے، ابھی فوت نہیں ہوئے تھے، بیمار تھے جی، آپ نے ان کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا لا ارا طلحہ الا قد حدث به الموت، محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ یہ طلحہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے، ان قریب یہ مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، اس کے اثرات ایسے بتا رہے ہیں جی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فآذنونی بہ وعجلوا، جب اس کا انتقال ہو جائے نا مجھے آ کے بتانا اور فوراً بتانا، یہ جملہ قابل توجہ ہے جی، مجھے بتانا اور فوراً بتانا، دیر نہ کرنا اس میں، فوری طور پر اس کو غسل دے کے کفن دے کے ہم اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کریں گے، جلدی بتانا مجھے۔ اگلا آخری جملہ حدیث پاک کا حضور نے فرمایا فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم ان تحبس بین ظہرانِ اہلہ، یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمان کی جو میت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے درمیان قید ہو کے پڑی رہے جی، یعنی جب تک اس کو دفن نہیں کیا جا رہا گویا کہ وہ قید ہو کے پڑی ہوئی ہے، تو گھر والوں کے سامنے اس کو روک کے رکھنا، اس کو جو ہے نا لیٹ کرنا، انتظار کرنا، فلاں آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا، اور بعض اوقات تو دوسرے ملکوں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے، کوئی مسقط سے آ رہا ہے، کوئی دبئی سے آ رہا ہے، کوئی سعودی سے آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اتنا زیادہ جنازے کے اندر دیر کرنا بالکل ناجائز ہے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی، صرف اتنا اجازت ہے میت کو گھر میں رکھنے کی، جو ہی فوت ہوا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایسا بندہ ڈھونڈو، پہلے گھر والے ہونے چاہیے، فوراً اس کو غسل دو، فوت ہوتے ہی فوراً غسل دو، اور غسل دینے کے بعد جلدی کفن پہناؤ۔ جتنا غسل اور کفن پر ٹائم لگتا ہے صرف اس کی اجازت ہے میت کو رکھنے کی، اور جس وقت غسل ہو گیا کفن ہو گیا کوئی اجازت نہیں ہے اس کو وہاں پر رکھنے کی، فوری طور پر اس کو لے جا کے جنازہ پڑھ کے اس کو قبر کے حوالے کر، امانت تھی امانت والے کے پاس اس کو پہنچا دو۔ تو یہ میت کو گھر کے اندر رکھنا کہ دوسرے ملکوں سے بندے آ رہے ہیں، ایک تو میت کی بے حرمتی ہے جی، توہین ہے میت کی جی، کیوں؟ دیکھیں موت بڑی سخت چیز ہے، اللہ سب کی یہ سختیاں آسان کرے جی، یہ موت بڑی سخت چیز ہوتی ہے، بعض اوقات اتنا شدت ہوتی ہے نا موت میں، انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں، بڑے مسائل پیدا، اور جتنا دیر اس کو رکھا جاتا ہے یہ گھنٹے گھنٹے کے بعد اس کا چہرہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے حکم ہے 3 دن کے بعد بندے کا چہرہ بالکل ہی بگڑ جاتا ہے، اس لیے تو حکم دیا شریعت نے کہ اس کو قبر میں دفن کرو۔ تو اب اگر اس کو زیادہ دیر رکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی اثرات آنا شروع ہو جائیں، بدبو بعض اوقات اس میں پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں پھر بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی، دیکھو جی آخر مرنے کے بعد کیسی بدبو آ رہی تھی، کیسا چہرہ بگڑا ہوا تھا، حالانکہ وہ موت کی وجہ سے تھا یا زیادہ دیر رکھنے کی وجہ سے تھا، ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو جائے۔ اس لیے یہ میں خاص طور پر آپ سے ایک ذکر کروں گا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے دوسرے ملکوں سے بندوں کو بلوانا اور اتنی دیر تک اس کا انتظار کروانا، اور بندے بھی وہ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہوتے ہیں جو فرض نماز بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، یہ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، فرض نماز اسی گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے بڑی مشکل سے آتے ہیں یا آتے ہی نہیں ہیں، لیکن جنازہ پڑھنے کے لیے ہمارا مسلمان ہے نا سعودی سے پاکستان آ جاتا ہے، کیا ہے ایسے دکھاوا لوگوں کے لیے کہ ماں کا انتقال ہوا تھا آیا ہی کوئی نہیں تھا جی، یہ بالکل ناجائز ہے جی۔ جتنے بھی اہل و عیال اوپر ہوتے ہیں نا، جتنے بھی اس کے ورثاء ہوتے ہیں جو اس کو رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے گناہ گار ہوتے ہیں جی، پورے گھر والے گناہ گار ہوتے ہیں جی، اس لیے اس کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا، حالانکہ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جی آخری مسئلہ یہی ہوا، جو بندہ فوت ہو جائے حضور نے فرمایا فوری طور پر اس کو دفن کرو، مزید اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ تمام مسائل سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔